بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت الشکر نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو تو ہم انعامات میں زیادتی کرتے رہیں گے، زیادہ نعمت دیں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا، شکر ادا نہیں کیا تو میرا عذاب شدید ہے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ نہیں۔ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تلاش کر کے دیکھی کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ روزہ نہیں رکھتے، رمضان کا احترام نہیں کرتے، بے تکلف کھاتے پیتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے۔ قانون شکنی ایک تو چوری چپکے سے ہوتی ہے، کسی شخص نے چوری کر لی پوشیدہ طریقے پر، دوسرے کو پتہ لگ گیا، پھر اس کے بھی ہاتھ نہ آیا۔ ایک کھلم کھلا علی الاعلان قانون کے خلاف کرنا، پھر ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک قوم کا قانون کے خلاف کرنا۔ بالکل یوں سمجھیے کہ قانون کے خلاف گویا ایک احتجاج ہے، مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ رمضان میں قانون خدا بندی یہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھو۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، ہوٹل کھول رکھے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان آیا بھی یا نہیں آیا۔ یہ کیا ہے؟ اجتماعی حیثیت سے کھلم کھلا علی الاعلان خدا پاک کی قانون شکنی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ شراب عام طور پر پی جانے لگے، گانا بجانا عام ہو جائے، لوگ خدا کی نافرمانی کھلم کھلا علی الاعلان کریں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، تو اوشک اللہ ان یعمہم بعقاب، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب دے گا، عام گرفتاری ہو جائے گی، اس میں کرنے والے نہ کرنے والے سارے پکڑے جائیں گے۔ جو لوگ ہوٹل کھول کر بیٹھتے ہیں، دکان پر کام کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں ماہ رمضان کے دنوں میں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جرم کرنے والوں میں نہیں، وہ خود بھی مجرم ہیں۔ جو کھاتے پیتے ہیں بلا عذر شریک ہے وہ بھی مجرم ہے، اور جو ان کو کھلاتے ہیں وہ بھی مجرم۔ یہ نہ کرنے والوں میں نہیں، نہ کرنے والے تو دوسرے لوگ ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا روزہ نہیں رکھتا مگر باپ کچھ نہیں کہتا، اگر وقت پر دکان نہ گیا لڑکا تو ناراض ہوتا ہے، سخت کلمات کہتا ہے، اگر ملازمت پر نہیں گیا تو ناراض ہوتا ہے، کھیت پر نہیں گیا تو ناراض ہوتا ہے۔ باپ جس کام پر لگا ہوا ہے اس کام میں اگر وہ ہاتھ نہ بٹائے تو ناراض ہوتا ہے، بہت خفا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک خاندان ایسا ہے کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کا مقابلہ ہے۔ حدیث میں کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی ضد کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مانگا تھا کہ منہ سلوہ کھاتے کھاتے ہمارا جی بھر گیا، ہمیں تو دال چاہیے، پیاز چاہیے، کہا گیا کہ اچھا شہر میں داخل ہو جاؤ اور کہو کہ اے خدا ہمارے جرم و خطا کو معاف فرما، جھک کر سجدے کی حالت میں داخل ہونا، وادخل الباب سجدا وقولوا حطہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ لیٹ گئے، سیدھے پیر پہلے داخل کر دیے، اور بجائے حطۃ کہنے کے حنطۃ کہہ رہے ہیں ہمیں تو گیہوں چاہیے، گیہوں منہ سلوہ نہیں چاہیے۔ یہ مغضوب علیہ کی شان ہے۔ خداوند تعالیٰ نے جو حکم فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا، اس کے خلاف علی الاعلان کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، وہاں کیا کیا ہے؟ مونچھیں بڑھاؤ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی منڈاؤ۔ اس خاندان میں بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں۔ ایک بچہ جوان ہو گیا، اس نے مونچھیں نہیں رکھی، باپ نے اسے ڈانٹا اور دھمکی دی کہ تمہیں عاق کر دوں گا، جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا، مار مار کے گھر سے نکال دوں گا،
ہمارے خاندان میں شعار ہے کہ مونچھیں رکھی جاتی ہیں. یہ خاندانی شعار ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹے نے اگر مونچھیں نہیں رکھی تو والدین گھر سے نکالنے کے لیے تیار، آگ کرنے کے لیے تیار، بے دخل کرنے کے تیار. لیکن اگر وہی بیٹا خدا کا حکم نہیں مانتا، روزہ نہیں رکھتا، تو باپ کی زبان ٹوٹ گئی کہ کچھ نہیں بولتے. سزا دینے کے لیے بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے تو باپ کچھ نہیں کہتا. کیا قیامت میں اس کا سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری خاندانی شعار کی مخالفت کی تو تم ناراض ہوئے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑ رہا تھا، تم سے کچھ نہیں ہو سکا، تمہاری زبان ٹوٹ گئی تھی، تمہارے مونچھ کے بالوں کی قدر و قیمت تمہارے نزدیک ہمارے حکم سے زیادہ ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے زیادہ ہے. کیا جواب اس کا؟ کوئی جواب نہیں. اگر کوئی کہے، سوال کرے، باپ سے کہتے ہیں ارے صاحب ہم نے تو کہہ دیا تھا، نہیں مانتا تو ہم کیا کریں؟ اس کو اپنی قبر میں سونا ہے، ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے. ہاں یہ تو صحیح ہے کہ اس کو اپنی قبر میں سونا ہے اور آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اگر کسی بستی میں چھپر کے مکانات ہوں، سارے مکانات چھپر کے ہوں، اور ایک شخص نے کچھ بے وقوفی کی، اپنے چھپر میں آگ لگا دی، تو اور بستی کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا گھر جلے گا، ہمارا اس سے کیا نقصان ہوگا، ہمیں اس سے کیا لینا. کیا یہی سوچتے ہیں؟ نہیں، سب کے سب چل کر جلدی سے جلدی جا کر اس آگ کو بجھائیں گے. حتیٰ کہ جو شخص اس کا مخالف و دشمن ہے، اس کے گھر میں بھی آگ لگ جائے گی، اور وہ پڑوس میں رہتا ہے، سب سے پہلے وہ آگ بجھائے گا. کوئی کہے کہ تمہارا دشمن ہے، اس کا گھر جلنے دو، کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا کہ اسی کا گھر تھوڑا ہی جلے گا، وہ تو ہمارا گھر بھی جلائے گا. اس کے چھپر کی آگ وہاں سے یہاں تک آئے گی. وہاں نہیں سوچتے ہیں کہ اسے اپنی قبر میں سونا ہے اور ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے. ہاں اگر دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو اپنی قبر میں اور ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے. یہ نہایت خطرناک چیز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نافرمانی اللہ کی عام ہو جائے، کھلم کھلا نافرمانی کی جانے لگی، دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہ کرے، تو ان قریب ایسا عذاب آئے گا کہ کرنے والے اور نہ کرنے والے سب کو پکڑے جائیں گے. بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، خدا کے قول کو ترک کرتا ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی اس کو کہنے کی بیٹا داڑھی منڈاتا ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہنے کی بیٹا شراب پیتا ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی. ہاں ان کا اگر کوئی حکم ہو اس کو نہ مانے تو سب کے سب ناخوش ہوں گے، ناراض ہوں گے. کتنا ظلم ہے. اس لیے فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر یا ادا کرو تو تمہیں زیادہ نعمتیں دوں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی تو میرا عذاب سخت ہے. اور خدا تعالیٰ کا عذاب جب سخت آتا ہے تو اللہ کی پناہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. تاریخ بھری ہوئی ہے. بغداد کی تباہی، جس وقت میں بغداد میں فتنہ اٹھا ہے، بس ان حالات کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ جو لوگ غریب تھے، اذیت میں تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کو ذلیل حقیر سمجھا جاتا تھا. وہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، ان کے اوپر مسلمان حضرات زیادتی اور ظلم کرتے تھے. جو حکومت کے نشے میں چور تھے، بہت سختیاں کرتے تھے. ایک بوڑھے شخص نے، غیر مسلم ہے، بوڑھا شخص ہے، پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے مسلمانوں کے خدا. اپنے خدا کو نہیں پکارا بلکہ کہا اے مسلمانوں کے خدا. مسلمان تجھے عادل منصف کہتے ہیں، کیا یہی تیرا انصاف ہے جو تیرے لاڈلے کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تب وہاں غیب سے آواز آتی ہے کہ تم حملہ کرو، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے. اس نے قوم کو جمع کر کے حملہ کیا، اور جو لوگ غلام تھے، مظلوم تھے، حقیر و ذلیل تھے، نہ حکومت میں ان کا کوئی حصہ تھا، نہ تجارت میں کوئی حصہ تھا، بہت ہی جانور جیسی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے جس وقت حملہ کیا اور بہت بری طرح سے حملہ کیا اور ایسا رعب ان پر چھا گیا. تاریخ کامل ابن اسیر میں لکھا ہے کہ 150 مسلمان فوجی ہتھیار لیے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں جان بچانے کے لیے. ایک تاتاری آدمی آ کر کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ ٹھہر جاؤ، میرے پاس چھرا نہیں ہے، اپنے خیمے سے چھرا لے کر آتا ہوں، تم کو ذبح کریں گے. ان کے پیر جم گئے، رک گئے، بھاگ نہیں سکے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ناپید کرنے کی وجہ سے، ان کی نافرمانی اور ان کے احکام کی بغاوت کی وجہ سے ان کے اندر بزدلی آ گئی. چنانچہ وہ شخص گیا اور اپنے خیمے سے چھرا لایا اور کہا کہ لیٹ جاؤ، یہاں
وہ لیٹ گئے اور اس نے ذبح کیا جیسے مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اتنا روب چھا گیا تھا ان پر، اس لیے کہ خدا کی نافرمانی کی، نافرمانی پر عذاب سخت آتا ہے۔ خدا کی مخلوق کو ستایا، ناحق ستایا، اللہ کی طرف سے فتح ہوئی۔ ایک جگہ پر 50 آدمی ایک جگہ پر چھپے ہوئے تھے، ایک عورت آتی ان 50 آدمیوں کو جیسے گاجر مولی کاٹا جاتا ہے اس طریقے سے کاٹ ڈالا۔ 20 لاکھ مسلمان وہاں آباد تھے، 20 لاکھ، مگر نافرمان اس زمانے میں جن میں سے 14 لاکھ قتل کر دیے گئے۔ یہ کیفیت تھی، اور یہ ہتھیار والے بھی تھے اور حکومت والے بھی تھے، تو بھی ان کو ذبح کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی، علل اعلان ہو، جرم عام ہو، کھلم کھلا اللہ کے احکام توڑے جائیں اور کوئی روک ٹوک کرنے والا کبھی کچھ نہ کرے، سب خاموش رہیں۔ اس وقت میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور ہندوستان میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جب نافرمانیاں ہوتی ہیں بھائی عذاب آتے ہیں۔ اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے یہ کرونا؟ بھائی اللہ کا عذاب ہے، نافرمانی ہو رہی ہے۔ کسی شعبے میں گھس جاؤ، ہر شعبے کے اندر نافرمانی ہے۔ کہیں ماں تڑپ رہی، کہیں ابا تڑپ رہا، کہیں بچے تڑپ رہے، کہیں پڑوسی تڑپ رہے، کہیں آنکھ کا گناہ ہے، کہیں کان کا گناہ ہے، کہیں زبان کا گناہ ہے، کہیں حق تلفیہ ہے، کہیں اللہ کی حق تلفی ہے، کہیں بندوں کی حق تلفی ہے، کہیں ناچنا ہے، کہیں گانا ہے، کہیں شرابیں ہیں، کہیں جوا ہے، کہیں سٹا ہے، کہیں علل اعلان روزہ توڑا جا رہا ہے، کہیں نماز چھوڑی جا رہی ہے، زکوٰۃ روکی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے جرائم ہو رہے ہیں اور کوئی کہنے سننے والا کوئی نہیں۔ پوری رات نیٹ چلاتے ہیں، صبح کو پڑھ کے سوتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ 90% سود پہ، لون پہ، جھوٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ کوئی کہہ رہا 95% جھوٹ پہ، سود پہ پہنچ چکے ہیں۔ سود اور جھوٹ اور فریب اور ظلم اس قدر عام ہے، پوری دنیا کا جائزہ لے لو تو یہ نافرمانی اور جب ناقدریاں ہوتی ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اللہ کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کی قدر یہی کہ روزہ رکھیں، تلاوت کریں، تراویح پڑھیں، خوب توبہ استغفار کریں، پکے دل سے توبہ کریں، آئندہ گناہ کرنے کا خیال بھی نہ آئے، ایسی پکی توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نافرمانیوں پر عذاب ٹوٹتے۔ آخرت کا مسئلہ تو آخرت کا ہے، دنیا میں بھی ظلم جو ہوتا ہے اس کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔